المیہ میں گرفتار ہیں پاکستان میں. ملت پاکستان ہر نسل پاکستان کی گرفتار ہیں، اور وہ ایک ایسا تعلیمی نظام جسے علامہ اقبال نے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے. بہت خوبصورت انداز سے علامہ نے ذکر فرمایا ہے اپنے کئی شعروں میں، اردو میں بھی اور فارسی میں بھی، اور سب سے زیبا فارسی شعر میں علامہ نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے. وہ شعر جو بارہا بیان کیا ہے، شاید کہیں ادھر دیواروں پہ لکھا ہوا بھی ہوگا، معلوم نہیں. علامہ کے شعر کا مفہوم یہ ہے، فارسی شعر کا، کہ آپ اگر خوشبو، ہرن کی ناف کی خوشبو پاگل کتے کی ناف میں تلاش کریں جا کر تو شاید مل جائے. شاید مل جائے، یہ محال ہے. ہرن کی خاص قسم ہے، ایک ہرن جو ختن میں ہوتا ہے، ختن علاقے کا نام ہے، آہو ختن علاقے کا نام ہے. اس نسل، ختن نسل کے ہرن کی ناف میں مشک کی خوشبو ہوتی ہے. کستوری زرن عام زبان میں یہاں پر اس کو کہتے ہیں. بہت ہی دل پذیر خوشبو ہے، طبیعی، جو فیکٹریوں میں نہیں بنتی. ایک حیوان کی ناف میں وہ پیدا ہوتی ہے اور بہت ہی انسان کے لیے لذت بخش خوشبو ہے. شاید ہی کوئی خوشبو ہرن کے مشک کی مانند ہو کوئی اور. بالکل طبیعی ہے، ملتی بھی ہے بازاروں میں، جعلی بھی ملتی ہے، اصلی بھی ملتی ہے، دیکھی ہوگی آپ نے. خوب یہ خوشبو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر یہ مشک آہو از سگے دیوانے خواہ، پاگل کتے کی ناف میں بدبو ہوتی ہے. کتا ویسے نجس بدبودار ہے، اس کی پورا وجود ہی دم سے سم تک ہر چیز اس کی پلید اور نجس ہے، لیکن خصوصاً ناف اس کی بہت گندی ناف ہوتی ہے کتے کی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ مشک آہو، یہ خوشبو ہرن کی، پاگل کتے کی ناف میں تلاش کرو تو شاید مل جائے. ہے محال لیکن ممکن ہے مل جائے، امکان رکھو. علامہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ حجر اسود جو کعبہ میں لگا ہوا ہے، یہ بت خانے میں مندر میں تلاش کرو کہ شاید کسی مندر میں حجر اسود مل جائے. وہ نہیں ملتا، مندر میں مورتیاں ہیں، حجر اسود نہیں ہے. حجر اسود کعبہ میں ہے، لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شاید مندر میں حجر اسود تمہیں مل جائے. اور علامہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے آب حیات، آب حیوان، یعنی وہ پانی جس سے انسان کو ہمیشہ کے لیے زندگی مل جائے، کبھی موت نہ آئے، یہ پانی آب حیات اگر خنجر کی دھار سے جا کر لینا ہے، ڈھونڈو جا کر. کوئی آدمی جائے، خنجر کی دھار جو گردن کاٹتی ہے اور حیات کا خاتمہ کر دیتی ہے، اگر آپ خنجر کی دھار سے، جہاں سے موت ٹپکتی ہے، وہاں آب حیات کی آرزو لے کر جاؤ تو شاید کسی خنجر سے آپ کو آب حیات بھی مل جائے. آب حیوان از دم خنجر طلب، آب حیوان خنجر سے مانگو، اور مشک پاگل کتے کی ناف سے ڈھونڈو، اور حجر اسود آپ مندر میں جا کر تلاش کرو، شاید مل جائیں. لیکن عصر حاضر کے علوم سے، اس تعلیمی نظام سے سوز عشق تمہیں مل جائے، اس کی امید مت رکھو. تمہیں عصر حاضر سے تمہیں یہ چیزیں نصیب نہیں ہو سکتی. اب ظاہر ہے کہ مولانا تو نہیں ہے علامہ اقبال، یا یہ بھی نہیں کہتے چونکہ انگلش نہیں آتی تھی اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. اب علامہ اقبال سے بہتر عصر حاضر کے علوم سے کون آشنا ہے؟ مغرب میں گئے، وہاں جا کر رہے، اور
خود لکھا ہے کہ میں جب گلستان دانش مغرب میں گیا تو مجھے باغبانان دانش مغرب نے، اس چمن کے باغبانوں نے مجھے اپنا ہمراز بنایا ہے اور مجھے اس چمن کی ساری سیر کرائی اور اسرار بتائے ہیں، اور میں ان کے اسرار چمن دیکھ کے بہت مایوس ہوا ہوں۔ اور اسی جگہ علامہ نے یہ شعر لکھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، یہ مغرب کی دانش نے مجھے بالکل متاثر نہیں کیا، اپنا عاشق نہیں بنایا۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یہ خاک ہے۔ وہ المیہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے تعلیمی نظام میں گرفتار ہو گئے ہیں جس کی قباحتیں اگر انسان بیان کرتا جائے شاید 10 سال لگ جائیں کہ اس تعلیمی نظام کی قباحتیں انسان سمجھائے، 1-2 دن میں نہیں سمجھا سکتے۔ اس قدر تباہ کن ہے، ویران گر ہے یہ تعلیمی نظام جس میں ہم گرفتار ہیں، اور ہماری ساری نسلیں نسل اندر نسل باری باری اس دلدل کے اندر جاتے ہیں اور پھر وہیں ڈوب جاتے ہیں، وہیں غرق ہو جاتے ہیں۔ اور اس تعلیمی نظام نے ابھی تک بنا کے کچھ باہر بھیجا نہیں ہے، صرف سب کو غرق کیا ہے اپنے اندر۔